بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 41 ہے۔ اب ہم سورہ کوثر کی جو بقیہ آیات ہیں ان کا ترجمہ اور اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر، پس تو یعنی کہ دین، صلی نماز پڑھ، ویسے اس کے معنی صلی ہے تو دعا دے یا تو نماز پڑھ، دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہے نماز پڑھنا، پس تو نماز پڑھ، لی فار یا کے لیے، ربک ربی رب کا تمہارا، لی ربی کا تمہارے رب کے لیے یا اپنے رب کے لیے، فصلی لی ربی کا تو نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وہ اور نحر ذبح کرنا یا قربانی دینا۔ اب ہم انحر کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ انحر تو قربانی کر، نحر سے جس کے معنی قربانی کرنے کے ہیں۔ نحر سینے کے اس بالائی حصے کا نام ہے جہاں قلادہ یعنی کہ جو گلے میں پٹا ہوتا ہے پڑا رہتا ہے۔ اسی اعتبار سے نحر کے معنی سینے پر وار کرنے یا ذبح کرنے کے آتے ہیں۔ آیت شریفہ فصل لربک وانحر میں عامہ مفسرین کے نزدیک قربانی کرنا مراد ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک نحر نماز سے متعلق ایک فعل کا نام ہے جو نماز کے اندر یا اس سے پہلے یا اس کے بعد انجام دینا چاہیے۔ چنانچہ فرا کے خیال میں نحر سے قبلہ رخ ہونا مراد ہے، کلبی اس بارے میں اس کے ہم زبان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، نحیرہ کیا ہے جس کا مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے؟ جبریل کہنے لگے، نحیرہ نہیں بلکہ تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہو تو ہاتھ اٹھاؤ، اسی طرح جب رکوع میں جاؤ اور جب رکوع سے سر اٹھاؤ، کیونکہ ہمارے اور فرشتگان حفظ آسمان کی نماز کا یہی طریقہ ہے۔ لیکن اس روایت کو حافظ ابن الجوزی نے موضوعات میں ذکر کیا ہے اور حافظ ابن کثیر اس کو سخت منکر بتاتے ہیں۔ اس روایت کے دو راوی اسرائیل بن حاتم اور اسبغ بن نباتہ سخت مجروح ہیں۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں، اسرائیل عجائب بیان کرتا ہے، اعتماد کے قابل نہیں ہے، اور اسبغ شیعی ہے، نسائی کے نزدیک متروک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ونحر کے معنی سینے پر ہاتھ باندھنے کے بھی آئے ہیں۔ یہ روایت سنن بہقی اور تاریخ بخاری وغیرہ میں منقول ہے، لیکن حافظ ابن الترکمانی نے تصریح کی ہے کہ اس روایت کے 3 اور سند دونوں میں اضطراب ہے۔ ابن جریر کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سینے کے نیچے ہاتھ باندھنا مذکور ہے، لیکن حسب تصریح حافظ ابن کثیر یہ روایت بھی غیر صحیح ہے۔ سنن بہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی انحر کے معنی سینے پر ہاتھ باندھنے کے راوی ہیں، لیکن ان کی سند بھی ضعف سے خالی نہیں۔ ابن ابی حاتم نے عطا خراسانی سے رکوع کے بعد اعتدال کے ساتھ سینہ ظاہر کرنے کے معنی روایت کیے ہیں۔ ابن مردویہ اور بہقی نے حضرت ابن عباس سے بھی رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کے معنی بیان کیے ہیں۔ ضحاک اور سلیمان تیمی سے نماز کے بعد سینے تک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کے معنی منقول ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے تصریح کی ہے کہ یہ سب اقوال سخت قریب ہیں اور صحیح قول اولی ہے کہ نحر سے مراد قربانی ہے۔ محمد بن کعب نے صاف تصریح کی ہے کہ مشرکین نماز اور قربانی بتوں کے لیے کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ دونوں باتیں صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے صرف اسی جگہ نہیں بلکہ دوسرے مقام پر بھی نماز اور قربانی کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ جن لوگوں نے اسے قربانی کی حقیقت مراد لی ہے اولا ہے، کیونکہ یہ اس لفظ کے حقیقی معنی ہیں۔ علاوہ ازیں اس
لفظ کو علل اطلاق جب کبھی استعمال کیا جائے گا اسے قربانی کے علاوہ دوسرے معنی نہیں سمجھے جا سکتے۔ اب ہم اس کی کچھ تفصیل تفہیم القرآن میں دیکھ لیتے ہیں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اس کی مختلف تفسیریں مختلف بزرگوں سے منقول ہیں۔ بعض حضرات نے نماز سے مراد پنج وقتہ فرض نماز لی ہے، اور بعض سے بقرعید کی نماز مراد لیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بجائے خود نماز مراد ہے۔ اسی طرح ونہر یعنی نہر کرو سے مراد بعض جلیل القدر بزرگوں سے منقول ہے کہ نماز میں بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھ کر اسے سینے پر باندھنا ہے۔ بعض کا قول یہ کہ اس سے مراد نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا ہے۔ بعض کا قول یہ کہ افتتاح نماز کے وقت اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کرنا مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقرعید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ لیکن جس موقع محل پر یہ حکم دیا گیا ہے اس پر غور کیا جائے تو اس کا مطلب صریحاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے نبی، جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں تو تم اسی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ یہ حکم اس ماحول میں دیا گیا تھا جب مشرکین قریش ہی نہیں تمام عرب کے مشرکین اور دنیا بھر کے مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ پس حکم کا منشا یہ ہے کہ مشرکین کے برعکس تم اپنے اسی رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہاری نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور قربانی بھی اسی کے لیے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ یہی مطلب ابن عباس، عطا، مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، قتادہ، محمد بن کعب، ضحاک، ربی بن انس، عطا اور بہت سے دوسرے اکابر مفسرین نے بیان کیا ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بقرعید کی نماز اور قربانی کا طریقہ جاری کیا تو اس بنا پر کہ آیت ان صلاتی و نسکی و اور آیت فصلی لربک وانحر میں نماز کو مقدم اور قربانی کو مؤخر رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل اختیار فرمایا اور اسی کا حکم مسلمانوں کو دیا کہ اس روز پہلے نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں۔ اب ہم معارف القرآن میں دیکھتے ہیں۔ انہر نہر سے مشتق اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے، جس کا مسنون طریقہ اس کے پاؤں باندھ کر حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دینا ہے، جیسا کہ گائے، بکری وغیرہ کی قربانی کا طریقہ ذبح کرنا یعنی جانور کو لٹا کر حلقوم پر چھری پھیرنا ہے۔ عرب میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہاں لفظ ونہر استعمال کیا گیا۔ بعض اوقات لفظ نہر مطلقاً قربانی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں کفار کے زعم باطل کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اس کے لشکر کے طور پر آپ کو دو چیزیں دینے کی ہدایت کی گئی، ایک نماز، دوسرے قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور اس قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی تھیں۔ ہم تھوڑا سا تفسیر قرطبی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے قربانی کو ذبح کرتے پھر نماز ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے نماز پڑھیں پھر قربانی کریں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا صبح کی نماز فرض نماز مزدلفہ میں پڑھیں اور مینا میں جانور ذبح کریں۔ حضرت سعید بن جبیر نے یہ بھی کہا یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کی زیارت سے روک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نماز ادا کریں، جانور کو ذبح کریں اور واپس چلے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ ابن عربی نے کہا جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرمان فصلی سے مراد 5 نمازیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادات کا رکن، اسلام کی بنیاد اور دین کا عظیم اصول ہے۔ جس نے کہا اس سے مراد مزدلفہ میں صبح کی نماز ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم نہر کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ اسی دن ہوتا ہے، اسی روز قربانی دینے سے پہلے نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ اس نماز کا خصوصاً اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ قربانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں میں کہتا ہوں جس نے کہا اس سے مراد نماز عید ہے مکہ مکرمہ کے علاوہ ہوگی، کیونکہ اجماع یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں عید قربانی نہیں ہوتی۔ یہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حکایت بیان کی ہے۔ ابن عربی نے کہا جہاں تک امام مالک کا تعلق ہے انہوں نے فرمایا
جس نے اس بارے میں کوئی روایت نہیں سنی، اس کی تعبیر کے حوالے سے جو چیز میرے دل میں راسخ ہے کہ اس سے مراد یوم نحر کے روز نماز ہے اور قربانی بعد میں ہوگی۔